السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ حاضر ہے عشق میں بسمل پارٹ 2 ایپیسوڈ 99۔ عشق تے آتش دوویں ہیں برابر، ذرا عشق دا سیک چنگیرا۔ آتش ساڑے ککھ تے کانے پر عشق ساڑے تن میرا۔ آتش پانی پا بجھائیے پر عشق دا دارو کیڑا۔ غلام فریدا او کدو خیری مڑیاں جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا۔ پلک ہر چیز سے بے نیاز تھی، نہ کھانے کی پرواہ نہ پہننے کی۔ دیان خان کا عشق اس کی رگوں میں اتر کر اس کے خون میں اس طرح سرایت کر گیا تھا جیسے کسی زہر نے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب غیر کی تو جگہ ہی نہیں تھی۔ کیسے وہ اپنا مردہ جسم کسی غیر کو سونپ دیتی؟ اس کی تو روح پر، دل و جاں پر اس کے شوہر کی حکومت تھی، ایسی حکومت جس کے آگے سانسیں بھی سر جھکا دیتی تھیں۔ کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس اپنا، تو سب کچھ دیان خان کا تھا، جو دیان کے ساتھ ہی ختم تھا۔ کوئی جذبہ، کوئی احساس، کوئی سکون، کوئی تڑپ، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ بس ایک بے انتہا خلا تھا جو اندر سے اسے کھاتا جا رہا تھا۔ اگر کوئی کہتا کہ پلک جو تم کھا رہی ہو یہ کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے، پلک کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ خالی نظروں سے سامنے والے کو دیکھتی رہتی، جیسے الفاظ اس کے کانوں تک پہنچتے ہی نہ ہوں۔ نہ کچھ پہننے کی ہوش تھی، ننگے پیر وہ گھومتی رہتی، پیروں میں ہوئے زخم بھی اسے محسوس نہیں ہوتے جو اب ناسور بنتے جا رہے تھے، مگر درد کا احساس بھی جیسے اس کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ لیکن آج اس کے دل کو کیسے اس کی اپنی پھپھو نے ہاتھوں میں لے کر مسل دیا تھا۔ آج تک ثریا خان کی سب باتیں سہ رہی تھی، لیکن یہ بات سہنی مشکل لگ رہی تھی۔ وہ سامنے لگی دیان کی تصویر کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے اس تصویر سے زندگی مانگ رہی ہو۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں گنجائش ہے کسی دوسرے کی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی آنکھوں کی پیاس بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تو دیان خان کی تصویر کو پوری زندگی سامنے کھڑے ہو کر دیکھ سکتی تھی، مگر دید کی تڑپ کم نہ ہوتی۔ تو وہ کیا کہے ثریا خان سے، کیسے کہے اور کیسے اپنی پھپھو کو مرتا دیکھے، کیسے یہ سب سمجھائے سب کو کہ وہ تو قبر میں بھی اس کے نام کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ پلک چاہتی تھی اس کی قبر کی تختی پر کندھا ہو زوجہ سردار دیان خان۔ ہائے ہائے، یہ لوگ اس سے دیان کا
नाम भी छीनना चाहते थे। वो फिर से उसकी तस्वीर देखे जा रही थी। तशनगी और बढ़ने लगी। पलक का गला खुश्क होने लगा, मगर दीद की प्यास और बढ़ने लगी। आंखों में बस वो था, हमेशा वही रहने वाला था और कोई नहीं, कभी नहीं। तीर नैना दे रोक वे माही, असी वार झलन नहीं जोगे। असी पहली झलक मरोड़े गए, किते खबर कलन नहीं जोगे। तेरी जुल्फ दे बीज ने ऐसा पीछा, अरे यार हलन नहीं जोगे। सरदार जो गुजरी नाल साडे, एक कदम चलन नहीं जोगे। अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा, तेनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा। यारा डक ले खूनी अखियां नू, सानू हस हस मार मुकाया है। दिल जान जिगर जख्मी कीते, नजरां दा तीर चलाया। पलक को वो तस्वीर में जिंदा नजर आ रहा था, जैसे अभी फ्रेम से निकलकर उसे आवाज दे देगा, मगर वो खामोश थी। कोई उसकी इस बेवकूफ़ी पर उसे पागल ही कहता, मगर वो पागल हो चुकी थी। दयान खान का इश्क उसे पागल कर चुका था, इस हद तक कि हकीकत और वहम के दरमियान की लकीर मिट चुकी थी। वो खड़ी थी, मगर जैसे सांस लेना भी भूल चुकी। वो जिंदा थी, मगर जिंदगी उससे बहुत दूर जा चुकी थी। पलक को अब कुछ तो करना था। उसे कोई ठिकाना चाहिए था जहां वो अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर सके। वो यूं ही इस घर की दीवारों में घुट कर मर नहीं सकती थी। उसके अंदर कहीं एक आखिरी हिम्मत ने सर उठाया। पलक ने घर के लैंडलाइन से रूहान बुखारी का नंबर मिलाया। उसके हाथ कांप रहे थे, उंगलियां डायल पर ठहर ठहर कर चल रही थी, जैसे हर हिंसा किसी फासले की मोहर हो। 4 से 5वीं रिंग के बाद फोन उठा लिया गया। फोन में रूहान बुखारी की आवाज गूंजी। रूहान की आवाज सुनकर कई आंसू टपक कर उसके गालों पर बह गए, जैसे किसी ने उसके बंद टूटे दिल पर हाथ रख दिया हो। फोन पर गहरी खामोशी थी। पलक की सांसें तेज थीं, मगर आवाज जैसे गले में कहीं अटक गई हो। दूसरी तरफ से रूहान बुखारी ने झुंझला कर कहा, कौन हो यार? अगर बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया? वो भराई हुई आवाज में बोली, भाई। ये एक लफ्ज नहीं था, ये फरियाद थी।
روحان کی آواز فوراً بدل گئی۔ پلک، بیٹا تم، کیا ہوا ہے گڑیا؟ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ بولو گڑیا، کیا ہوا ہے؟ پلک کے آنسوں میں روانی آنے لگی۔ اب وہ رکنے سے بھی نہ رک رہے تھے، جیسے دل کی ساری بندشیں ایک ساتھ ٹوٹ گئی ہوں۔ بولو پلک، کیا ہوا ہے؟ وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی۔ بھائی، مجھے لے جائیں، یہ لوگ میری شادی کر رہے ہیں، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ سب کہتے ہوئے جیسے اس کا وجود لرز گیا، ہر لفظ کے ساتھ اس کی سانس ٹوٹ رہی تھی۔ روحان بخاری نے تسلی سے اس کی بات سنی، مگر اس کے اندر بھی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، آواز کو مضبوط کیا، پھر وہ جی کڑا کر کے بولا۔ پلک، میں آپ کو لینے آ جاتا ہوں گڑیا، مسئلہ نہیں ہے۔ شادی وہ لوگ تمہاری یہاں سے بھی کر دیں گے۔ مجھے ابھی وجدان خان کا فون آیا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا تمہیں وہاں لے آؤں، کیونکہ وہ لوگ لڑکے والے بن کر سکندر کی بارات لے کر اسلام آباد میرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ پلک کے ہاتھ سے ریسیور تقریباً پھسل گیا۔ تو مطلب اسے صرف گھر نہیں بدلا جا رہا تھا، اس کی تقدیر کو ایک نئے پنجرے میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ بچنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہر رستہ اسی نکاح کے دروازے پر جا کر ختم ہو رہا تھا۔ پلک کو جلد کچھ تو کرنا تھا، وقت کم تھا اور حالات اس کے خلاف تھے۔ وہ آج سوچ رہی تھی جو مہینوں سے خاموش تھی، اب وہ سوچ رہی تھی، ہر لمحہ جیسے سانس روک کر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ پھر دماغ میں ایک خیال آیا۔ وہ فوراً الماری کی طرف بڑھی۔ پلک بڑی ہلکی سی سانسوں کی بڑبڑاہٹ کے ساتھ دیان خان کی شال نکالی اور خود کو اس میں اچھی طرح کور کیا۔ یہ شال اب اس کے لیے صرف کپڑا نہیں بلکہ امید، یاد اور حفاظت کی علامت تھی۔ پلک ہاتھ میں شال لیے دھیما سا قدم رکھ کر کچن میں آ گئی۔ رخسانہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بی بی کہاں جا رہی ہیں؟ پلک کی نظر میں ایک عزم کی چمک تھی۔ رخسانہ، کیا تم نوید سے میری بات کروا سکتی ہو؟ رخسانہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ
پوچھنے ہی والی تھی کہ پلک فوراً بول پڑی، ابھی کچھ مت پوچھو رخسانہ، پلیز نوید سے میری بات کروا دو۔ رخسانہ نے پلک کی سنجیدگی اور اضطراب کو محسوس کیا، اس بات میں سر ہلایا اور فوراً نوید کا نمبر دے دیا۔ پلک نے ہاتھ پکڑا فون کو پکڑا اور دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ جاری ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔